ڈکلریشن اسکیم پر عمل جاری ہے، جس سے ٹیکس کا دائرہ وسیع ہوگا اور بے نامی اور غیر رجسٹرڈ اثاثے معیشت میں شامل ہوں گے۔ 95 ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کے لیے فنڈز جاری کیے گئے۔ احتساب کے نظام، اداروں کے استحکام اور طرز حکمرانی بہتر بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے، جن کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو مزید خود مختاری دی گئی ہے۔ افراط زر کو مانیٹری پالیسی کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس پالیسی کو ٹیکس انتظامیہ سے الگ کیا گیا ہے تاکہ دونوں کام بہتر طور پر ہو سکیں۔ ایک ٹریجری سنگل اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اور اب حکومت کی رقم کمرشل بینک اکاؤنٹ میں رکھنا منع ہے۔ پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کا اجرا کیا گیا تاکہ سمندر پار پاکستانی 6.75% کے منافع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے وطن میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ ایف بی آر نے سرمایہ کی کمی دور کرنے کے لیے پچھلے سال کے 54 ارب روپے کے مقابلے میں 145 ارب روپے کے ریفنڈ جاری کیے۔ پیچھے رہ جانے والوں کو امداد اور سہولت دینے کے لیے اقدامات اور مختلف پروگرام لانچ کیے گئے۔ بلین ٹری سونامی اور کلین اینڈ گرین پاکستان کے انیشیٹوز کو لانچ کیا گیا۔ سابقہ فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے لیے خیبر پختونخوا کا حصہ بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ جناب اسپیکر، اب میں سال 2019-20 کے بجٹ کا تذکرہ کروں گا۔ یقیناً بجٹ بناتے وقت حکومت کا بنیادی مقصد عوام کی فلاح اور خوشحالی ہے۔ اس بجٹ کی تیاری کے دوران ہم نے جن رہنما اصولوں کو مد نظر رکھا ہے وہ یہ ہیں: بیرونی خسارے میں کمی، امپورٹس میں کمی جاری رکھتے ہوئے اور ایکسپورٹس میں اضافے کے ذریعے بیرونی خسارے کو کم کیا جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ رواں مالی سال کے 13 ارب ڈالر سے کم کر کے سال 2019-20 میں 6.5 ارب ڈالر تک محدود کیا جائے۔ ایکسپورٹس میں اضافے کے لیے حکومت خام مال اور انٹرمیڈیٹ گڈز کے ڈیوٹی سٹرکچر کے حوالے سے سپورٹ کرے گی۔ ٹیکس ریفنڈ کا نظام بہتر بنائے گی، مقابلے کی سستی بجلی اور گیس فراہم کرے گی۔ فری ٹریڈ اگریمنٹس کو دوبارہ دیکھا جائے گا اور پاکستان کو بین الاقوامی ویلیو چین کا انشاءاللہ حصہ بنایا جائے گا۔ ایف بی آر کے ریونیو کے لیے 5,550 ارب روپے کا چیلنجنگ ہدف رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخراجات میں کمی پر خصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ بنیادی خسارہ 0.6% تک رہ جائے۔ سول اور عسکری حکام نے اپنے اخراجات میں مثالی کمی کا اعلان کیا ہے۔ ٹیکس وصولیوں میں اضافہ۔ بجٹ 2019 سے 20 میں ہماری بنیادی اصلاح ٹیکس میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح 11% سے بھی کم ہے، جو علاقے میں سب سے کم ہے۔ صرف 20 لاکھ لوگ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں، جن میں سے 6 لاکھ ملازمین ہیں۔ صرف 380 کمپنیاں کل ٹیکس کا 80% سے بھی زیادہ ادا کرتی ہیں۔ کل 3,39,000 بجلی اور گیس کے کنیکشن ہیں، جبکہ صرف 40,000 سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں۔ اس طرح کل 31 لاکھ کمرشل صارفین میں سے صرف 14 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں۔ بینکوں کے مجموعی طور پر تقریباً 5 کروڑ اکاؤنٹ ہیں، جن میں سے صرف 10% ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ ایس ای سی پی میں رجسٹرڈ 1 لاکھ کمپنیوں میں سے صرف 50% ٹیکس دیتی ہیں۔ بہت سے پیسے والے لوگ ٹیکس میں حصہ نہیں ڈالتے۔ نئے پاکستان میں اس سوچ کو بدلنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے ٹیکس کے نظام کو بہتر نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ تاریخی طور پر ہم نے صحت، تعلیم، پینے کے پانی، شہری سہولیات اور لوگوں سے متعلق کسی بھی چیز پر مطلوبہ اخراجات نہیں کیے۔ اب ہم اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں ہمیں قرضوں اور تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بھی قرض لینا پڑتا ہے۔ اس صورتحال کو بدلنا ہوگا۔ سول اور عسکری بجٹ میں کفایت شاری کے ذریعے بچت کی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں سول حکومت کے اخراجات 460 ارب روپے سے کم کر کے 437 ارب روپے کیے جا رہے ہیں، جو کہ 5% کمی ہے۔ عسکری بجٹ موجودہ سال کی سطح یعنی 1150 ارب روپے پر مستحکم رہے گا۔ بچت کے ان مشکل فیصلوں کے لیے میں وزیر اعظم عمران خان کے تدبر اور عسکری قیادت خصوصاً آرمی چیف کی سپورٹ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں یہاں واضح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا دفاع اور قومی خود مختاری ہر شے پر مقدم ہے۔
ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اپنے وطن اور لوگوں کے دفاع کے لیے پاک فوج کی صلاحیت میں کمی نہ آئے۔ اب میں بات کرنا چاہوں گا کمزور طبقوں کے تحفظ کے حوالے سے۔ اس حوالے میں سے میں 4 پالیسی تجاویز کا ذکر کروں گا۔ بجلی کے صارفین میں تقریباً 75% ایسے ہیں جو ماہانہ 300 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرتے ہیں۔ حکومت ایسے صارفین کو لاگت سے بھی کم نرخوں پر بجلی فراہم کرے گی۔ اس کے لیے 200 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، حکومت نے غربت کے خاتمے کے لیے ایک نئی وزارت قائم کی ہے جو ملک میں سماجی تحفظ کے پروگرام بنائے گی اور ان پر عمل درآمد کرے گی۔ احساس پروگرام سے مدد حاصل کرنے والوں میں انتہائی غریب، یتیم، بیوائیں، بے گھر، معذور اور بے روزگار شامل ہیں۔ 10 لاکھ مستحق افراد کو صحت مند خوراک فراہم کرنے کے لیے ایک نئی راشن کارڈ سکیم شروع کی جا رہی ہے۔ ماؤں اور بچوں کو خصوصی صحت مند خوراک مہیا کی جائے گی۔ 80,000 مستحق لوگوں کو ہر مہینے بلا سود قرضے دیے جائیں گے۔ 60 لاکھ خواتین کو ان کے اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں وظائف کی فراہمی اور موبائل فون تک رسائی دی جائے گی۔ 500 کفالت مراکز کے ذریعے خواتین اور بچوں کو فری آن لائن کورسز کی سہولت میسر کی جائے گی۔ معذور افراد کو ویل چیئر اور سننے کے آلات فراہم کیے جائیں گے۔ تعلیم میں پیچھے رہ جانے والے اضلاع میں والدین کے بچوں کو بچے اسکول بھیجنے کے لیے خصوصی ترغیبات دی جائیں گی۔ عمر رسیدہ افراد کے لیے احساس گھر بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت BISP کے ذریعے 57 لاکھ انتہائی غریب گھرانوں کو 5,000 روپے فی سہ ماہی نقد امدادی دی جاتی ہے، جس کے لیے 110 ارب روپے کا بجٹ مقرر ہے۔ افراط زر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے سہ ماہی وظیفے کو 5,000 روپے سے بڑھا کر 5500 روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غریبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے سماجی اور معاشی ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کام مئی 2020 تک مکمل کر لیا جائے گا اور اس دوران 3 کروڑ 20 لاکھ گھرانوں اور 20 کروڑ آبادی کا سروے کیا جائے گا۔ 50 اضلاع میں BISP سے مدد حاصل کرنے والے خاندانوں کے 32 لاکھ بچے 750 روپے فی سہ ماہی وظیفہ حاصل کرتے ہیں، جس کا مقصد اسکول چھوڑنے والے بچوں کی تعداد کم کرنا ہے۔ اس پروگرام کو مزید 100 اضلاع تک توسیع دی جا رہی ہے اور بچیوں کے وظیفے کی رقم 750 روپے سے بڑھا کر 1,000 روپے کی جا رہی ہے۔ صحت سہولت: اس پروگرام کے تحت غریبوں کو صحت کی انشورنس مہیا کی جاتی ہے۔ مستحق افراد کو صحت کارڈ فراہم کیے جاتے ہیں جن سے وہ پورے پاکستان سے منتخب کردہ 270 ہسپتالوں میں سے کسی بھی 7,20,000 روپے سالانہ تک علاج کروا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں پاکستان کے 42 اضلاع میں 32 لاکھ غریب خاندانوں کو یہ سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ اگلے مرحلے میں اس پروگرام کو 1.5 کروڑ انتہائی غریب اور پسماندہ خاندانوں تک پھیلایا جائے گا۔ اس پروگرام کا اطلاق پاکستان کے تمام اضلاع بشمول ضلع تھر پارکر اور خیبر پختونخوا کے نئے اضلاع اور معذوروں اور ان کے خاندانوں پر ہوگا۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں حکومت صحت، غذائیت، تعلیم، پینے کے صاف پانی کی فراہمی وغیرہ کے لیے 93 ارب روپے مختص کرے گی۔